ٹیچنگ کی فیلڈ میں کب اور کیسے آئیں اور کب آپ کو لگا کہ آپ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں؟ جب میں 9-10 کی اسٹوڈنٹ تھی تو اس ٹائم میں منہاج القرآن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی. آپ نے جو خلق انسانیت کے نام سے ادارہ بنایا، اس کا کیا ویژن تھا؟ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے خلق انسانیت کا یہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا. اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں کہ جن کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے کہ فرقہ واریت کو ختم کر کے، نسل پسندی کو ختم کر کے محبتیں بانٹیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں جو آپ کی لائف میں کسی نہ کسی انداز میں کوئی ویلیو ایڈ کرے، جن کی باتوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے اندر ایک جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے تحت انہوں نے خلق انسانیت کے نام سے اپنا ایک ادارہ بھی بنایا جس کی یہ فاؤنڈر ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ ادارہ کیوں بنایا، یہ ادارہ کیا کیا کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایز اے ٹیچر جو ایکسپیرینس ہے معاشرے میں، جو انہوں نے ٹیچنگ کی منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے پڑھایا، وہ ایکسپیرینس ان کا کیسا ہے. یہ دونوں چیزیں آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم مریم راشد صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. میم، میں سب سے پہلا تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں کب اور کیسے آئیں اور کب آپ کو لگا کہ آپ ٹیچنگ کرنا چاہتی ہیں؟ ایکچولی میرے پیرنٹس نہیں تھے، اور جب میں 9-10 کی اسٹوڈنٹ تھی تو اس ٹائم میں منہاج القرآن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی. تو فرسٹ ایئر میں جب میں گئی ہوں تو انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ جب پیرنٹس نہیں ہوتے تو سسٹر اینڈ برادر کے اوپر تھی، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے وظیفہ لگایا تھا. میں فرسٹ ٹائم میں پڑھتی تھی اور سیکنڈ ٹائم میں پڑھاتی تھی. تو اسی طریقے سے میرا یہ ٹیچنگ کا آغاز ہوا تھا. اچھا میم، ٹیچنگ کو جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو کیسا فیل ہوا اور اس میں کیا چیلنجز آپ نے دیکھے؟ ایکچولی فیل تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پاکیزہ فیلڈ ہے میں سمجھتی ہوں. اور چیلنجز اس لیے فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، ٹیچر کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو ایک استاد کی ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ ہم سے پہلے استاد ہیں، مگر اب کے دور میں یہ حال ہے کہ اگر ہم ٹیچرز ہوتے ہوئے بچے کو کچھ کہہ دیں تو نیکسٹ ٹائم پیرنٹس آ کے باقاعدہ پر جو ہے نا وہ آ کے آفس میں آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ٹیچر نے، آپ کے اسٹاف نے بدتمیزی کی ہے بچوں کے ساتھ. تو یہ چیلنجز آج کل کی ٹیچرز کو ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے. میم، آپ نے جو خلق انسانیت کے نام سے ادارہ بنایا، اس کا کیا ویژن تھا اور تب آپ نے کیا سوچا تھا؟ کیونکہ ٹیچنگ کے ساتھ ہی آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تھا یا الگ سے آپ نے جب چھوڑی تب اس کو سٹارٹ کیا؟ ایکچولی ٹیچنگ تو میں نے شادی سے پہلے کی تھی، اور میں ایز اے والنٹیئر بھی ورک کرتی تھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. پھر اس کے بعد شادی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں میرا جو ہے وہ بریک آ گیا تھا لائف میں. مگر یہ جو جذبہ تھا خدمت خلق کا، وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ جوش مار رہا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ اور مزید بڑھتا گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میری لائف میں کہ میری شروع سے عادت تھی کہ میں بغیر کی کچھ سوچے سمجھے کسی نہ کسی کی ہیلپ کر دینا. کہ کوئی اگر اچانک ہی کسی کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو بغیر بتائے اسے ہاسپٹل لے جانا، اس کی ٹریٹمنٹ کروا دینا. تو میں نے کہا کیوں نہیں میں ایسا کروں کہ یہ چیز کو میں پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا مناسب رہے گا. تو پھر ہم نے سن 2015 میں ایک پراپر، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے خلق انسانیت کا یہ ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا. اور گھر میں ہی جو بچے، جو پیرنٹس نہیں اپنے بچوں کو فیس دے سکتے، آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس میں بہت سا ایسا طبقہ ہے جو فیس نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے پاتے. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم ایسے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، اور کافی بچوں کو ہم نے باقاعدہ اپنے اکیڈمی میں شامل کیا، ان کو ٹیوشن بھی پڑھایا، ان کے گھروں میں راشن بھی بھجوائے، ان کو کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرنا شروع کی. پھر اس کے بعد ہم نے باقاعدہ جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ہم نے 1.5 سال تک باقاعدہ ہمارے تمام جتنے فیملی ممبر تھے ہم سب نے مل کے میرے ساتھ باقاعدہ گھروں میں جا کے فوڈ بیگ، راشن بیگ، اور باقاعدہ جو افیکٹڈ لوگ تھے ان کو میڈیسنس وغیرہ بھی پرووائڈ کری. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی آپ کے ذریعے سب کو کہ ہماری کوئی باقاعدہ کوئی پراپر کوئی پروفیشنل ٹیم نہیں ہے. یہ ادارہ میں نے جب اسٹارٹ کیا اپنے بہن بھائیوں کے ذریعے کیا تھا جو اوورسیز تھے، اور ابھی بھی انہی کے ذریعے ہم لوگ اپنی خوب کہہ لیں کہ خود سے ہی ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں. ہمیں کسی نے ایک اسپانسر نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہم ایک اسپانسر لے پاتے ہیں، یہ چیز ہے. میم، ابھی کرنٹ پروجیکٹس پہ جیسے آپ نے تھوڑا سا بتایا، تو اس میں اور آپ کیا کیا کر رہے ہیں ابھی؟
ایکچولی ابھی جو ہے کرنٹ پروجیکٹ جو ہیں اس کے اندر ہم نے وومن امپاورمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے. میٹرمونیل کا ہمارا چل رہا ہے اور ہم انٹرنیشنل لیول پہ فی سبیل اللہ رشتے کرواتے ہیں بچے بچیوں کے, جو پاکستان میں بھی ہیں ادھر بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے اوورسیز بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مسئلہ ہے شادی بیاہ کا, تو ہم اپنے ادارے کے ذریعے یہ بھی کار خیر کر رہے ہیں اور وہ بھی فی سبیل اللہ. اور ساتھ میں ہم ان خواتین کے لیے ورک کر رہے ہیں جو گھر بیٹھ کے چاہتی ہیں کہ ان کا روزی روٹی کا کوئی ذریعہ چل پڑے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے ذریعے ایسی خواتین آگے آئیں, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں کہ جن کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے, جو چاہتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی ہمیں موقع دیا جائے, کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پہ ہمیں اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں. تو ہم اسی طریقے سے قذافی اسٹیڈیم میں ڈفرینٹ ایگزیبیشن لگا چکے ہیں اب تک, حتیٰ کہ کراچی سٹی میں بھی جا کر ہم نے ایگزیبیشن کی ہے. اور ساتھ میں دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے یوتھ امپاورمنٹ پہ. اسٹوڈنٹس کو ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے جیسے آپ کے اپنے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لے کے, اسکل کے اوپر اتنے زیادہ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے خلق انسانیت جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو آگے لے کر آتے ہیں کہ جو منقبت ہو گئی, نعت ہو گئی, قرات ہو گئی, اور ساتھ میں حسن تقریر جو ہو گئی, ان سب کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس آگے آئیں جو ان میں مہارت رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ابھی ہم نے 2 مقابلے کروائے کل پنجاب کے, جس میں مدارس کے بچے ہوں, یونیورسٹی کے ہوں, اسکول کے ہیں, کالج کے ہوں. ہم نے کسی میں جو ہے نا بھید بھاؤ نہیں کیا, ہم نے سب کو موسٹ ویلکم کہا, سب آئے اور ماشاءاللہ سے ون کیا انہوں نے, اور پراپر ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلے. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنا ادارہ بنایا, اور ظاہر ہے کہ ایز اے ٹیچر بھی آپ بینگ اے پروفیشنل کام کرتی رہی, اور اس کے بعد جب ادارہ بنایا تو پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے گھر کو بھی دیکھنا اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا, یہ آپ کو کتنا مشکل لگا, اور کیا مشکلات آپ نے اس سارے سفر میں محسوس کی؟ مجھے مشکل جو لگا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے فیملی کی سپورٹ. صحیح. تو فیملی کی سپورٹ میں الحمدللہ میری مدر ان لا ہیں, میرے برادر ان لا ہیں, میری سسٹر ان لا ہیں, وہ سارے ایز اے ٹیم ممبر میرے ساتھ کام کرتے ہیں. مگر کہیں نہ کہیں اسٹارٹ میں میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا, مگر کہیں نہ کہیں آگے کچھ ایسے حادثات میری لائف میں ہوئے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے آگے لوگوں سے بھیک مانگیں, یہ چیز صحیح نہیں. کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو اتنا ہرٹ کر دیتے ہیں نا کہ آپ یقین جانیں ہم پہ باقاعدہ الزام بھی لگتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل ورک کریں, کہیں آپ ڈونیشن تو نہیں منگا کے کھا رہے ہیں, آپ سوشل ورک کریں گے, اچھا آپ لوگ تو اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں. یعنی نیگیٹو کرٹیسزم جو ہے وہ بالکل اس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں, ان سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اسٹارٹ کریں جس میں فی سبیل اللہ اسکولس اور مدارس کا کمبائن ایک ہم رکھیں گے کافی بڑے لیول پہ. تو اس میں ابھی بھی کام چل رہا ہے. تو ڈونیشنس وغیرہ کے لیے ہم نے کافی بڑی ہستیاں ان سے بات کی, تو انہوں نے نہیں, اگر انہوں نے کرنا تھا تو وہ منع کر دیتے, مگر انہوں نے منع نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا میرا ڈی ایس پی بہت بڑا رشتہ دار ہے, تو میں اس سے بولوں گا ایسا ایسا ادارہ ہے, پہلے اس کو جا کے دیکھیں گے وہ جو ڈونیشن مانگ رہے ہیں تو کیوں مانگ رہے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. تو مینس کہ لوگ باقاعدہ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں پرسنلی ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں, جس میں فیملی میں پرابلمس آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے ہسبینڈ نے مجھے اینڈ میں آ کے یہ کہا کہ مریم آپ بس کر دیں, کیا فائدہ, آپ لوگوں کے لیے اتنا کریں اور پھر لوگ بھی آپ کو اس طرح سے نہ ڈیل کریں. میم آپ کی لائف میں آپ کی انسپائریشن کون ہے, کس شخصیت سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے پیارے نبی ہمارے, اور پھر اس کے بعد اگر دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہ عیدی صاحب سب سے بڑی ہستی ہیں, وہ جنہوں نے بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں رکھا, جس نے مذہب کا کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا. ہم دیکھیں تو فرسٹ میں تو ہمارا فرقہ واریت ہی آ جاتی ہے. اگر ہم نے کہیں پہ بھی فساد ڈلوانا ہو تو سب سے پہلے ہم مذہب کو بیچ میں لا کے ایزیلی ڈلوا لیتے ہیں, نسل کے پہ ڈال لیتے ہیں. تو میرے جو میں دیکھتی ہوں سب سے زیادہ عیدی صاحب کی وہی چیز ہے کہ عیدی صاحب نے نسلوں کو نہیں آگے رکھا, شیعہ سنی کو نہیں رکھا, انہوں نے کسی فرقہ واریت کو, کسی نسل کو, کسی ذات کو نہیں آگے رکھا, انہوں نے ایک انسانیت کا رشتہ رکھا. تو میں اسی انسانیت کے رشتے کو آگے رکھتے ہوئے چلتی ہوں. بلکہ کووڈ سے لے کے سیلاب تک میں ہم نے نہیں اس چیز کو دیکھا کہ کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون عیسائی ہے, کون ہے تو بس ایک اللہ کا بندہ ہے, ایک انسانیت ہے جو ہمیں نبھانی چاہیے, بس اتنا سا ہے.
اور آپ کے ذریعے میں سب سے یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ نفرتوں کو ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بڑے اتنے بڑے بڑے کام کر چکے ہیں، خود ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کر کے، فرقہ واریت کو ختم کر کے، نسل پسندی کو ختم کر کے محبتیں بانٹیں اور انسانیت سے چلیں. تو پلیز ایک دوسرے کے آگے ہاتھ میم بڑھائیں. خواتین کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی زندگی میں اگر نا امید ہیں یا مایوس ہیں؟ ویسے تو پاکستان کے جو حالات ہیں سبھی کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جی لیکن بینگ اے مسلمان ہم ہمت کبھی نہیں ہارتے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. تو خواتین کو آپ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور اگر وہ کبھی ہمت ہاریں تو کس طرح اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں؟ سر ایکچولی میں تو خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی، آج کل جو دور ہے میں ہر ایک کو یہی کہتی ہوں کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ ایک بندہ کما رہا ہے تو پورا کنبہ کھا رہا ہے، اور اس کمائی میں برکت بھی ہوتی تھی، مگر آج کل وہ برکتیں نہیں ہیں اور آج کل وہ کمائیاں بھی نہیں رہ گئی ہیں. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اسکل جو ہے نا ان کو اسٹرانگ کریں، اپنے آپ میں امپرومنٹ لے کر آئیں، اپنے جو ان کا خود کا ہے نا خود مختاری جو ہے وہ آنی چاہیے، اور وہ پازیٹیو وے میں آنی چاہیے. اور پازیٹیو وے میں اس طریقے سے کہ وہ اپنے بھائی، اپنے ہسبینڈ، اپنے جو بھی گھر میں ان کے مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا جو ایک دائرہ ہمارا اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی گھر گرہستی کو چلائیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی تمام خواتین کو کہ اپنے سکلز پہ کام کریں، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اور اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے گھر گرہستی کو آگے بڑھانے میں اب کوشاں رہیں. صحیح. اچھا میم، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کے لیکچرز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ سے بہت موٹیویشنل ہوتے ہیں. میں خود 3 بچوں کی ماں ہوں، ٹین ایج میں میرے بچے. تو قاسم علی شاہ صاحب کے جو ان کے لیکچر ہوتے ہیں وہ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں، یوز ٹو رہتی ہیں ان کی باتیں. کافی زیادہ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں سوچ پاتے اس لیول پہ. جب ان کی تقریریں سنتے ہیں، جب ان کے سیگمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی یوز ٹو رہتی ہیں وہ چیزیں. تو ہم سمجھتے ہیں جو ٹین ایج پیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت یوز ٹو رہتے ہیں ان کے سیگمنٹ. میم فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ آپ آنے والے وقت میں کیا مزید کرنا چاہتی ہیں اپنے ادارے کو لے کے؟ کوئی پلان آپ نے چیزیں کی ہوں؟ ایکچولی میں چاہتی ہوں، کیونکہ میں اوورسیز کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، اور جب سے میں نے سٹارٹ کیا تو اوورسیز ہی مجھے کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اس طرح کے پروجیکٹس کروں جس میں اوورسیز انکلوڈ ہوں، اور جہاں سے کینیڈا جیسی جو کنٹری ہے وہاں سے مجھے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. اگر میں کہوں کہ پاکستان سے میری فیملی نے کیا، تو کینیڈا میں بیٹھے میرے تمام جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. تو میں انہی کو لے کے پاکستان میں ایک چھوٹا سا کوئی اسکول اور اس طرح کی اکیڈمیز، مدارس، ان کو ہی آگے خلق انسانیت کے زیر سایہ بڑھانا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ مریم راشد صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بڑی عمدگی سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ایکسپلین کیا، بتایا، اور ایک محبت کا پیغام بھی دیا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو اس وقت بہت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.